مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو صحیح معنی میں توحید سکھائیں، لیکن سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا توحید ہے اور کیا نہیں ہے، کیا شرک ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو ہم کہیں گے ہاں توحید بہت ضروری ہے، کیا ہے توحید؟ مولوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ فون لگا رہے ہیں، مولوی صاحب سو گئے، اٹھا بھی نہیں رہے فون، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو توحید فرض کفایہ نہیں ہے، توحید فرض عین ہے۔ ہر انسان کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے، من باب اولا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے۔ وہ قربانی کی طرح نہیں ہے، گھر کا ایک آدمی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کورس ہمارا ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ توحید کے بارے میں معلوم کریں، اور اس میں جو شبہات ہو سکتے ہیں ان کے تعلق سے بھی وضاحت ہمارے سامنے آ جائے تاکہ صحیح عقیدہ ہم کو معلوم ہو۔ تو یہ ہمارا گویا کہ اس کورس کی اہمیت کے تعلق سے ایک مقدمہ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ کسی مسلمان کو آپ کہیں ذرا توحید کے بارے میں سنو، وہ کہے کہ مجھ کو توحید کی کیا ضرورت ہے، آپ کو بتانے آنا چاہیے کیوں ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں میں بھی توحید کا تذکرہ کیا، اور مدنی صورتوں میں جبکہ مسلمان توحید سمجھ چکے تھے۔ سب سے قرآن کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ تو سب سے عظیم آیت جو قرآن کریم کی ہے وہ بھی توحید سے متعلق ہے، جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کی توحید پکی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کو سکھایا جا رہا ہے اللہ کی توحید اور اس کے دلائل کے بارے میں۔ تو سورۃ الحشر آپ دیکھیے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کو نہیں معلوم تھا اللہ کیسا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کی عظمت کی بہت ساری آیتیں نہ صرف مکہ میں بلکہ مدینہ میں بھی نازل کی۔ اس لیے ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی معرفت میں نقص ہے جس کا نتیجہ شرک ہے۔ اللہ کی معرفت میں نقص کا نتیجہ کیا ہے؟ شرک اور معصیت۔ آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو پہچانا نہیں۔ آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم اس کو نہیں، اللہ کی عظمت کا علم اس کو نہیں۔ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ قادر ہے، اگر اس بات کا احساس ہر آدمی کو ہر وقت رہے، آدمی کیوں گناہ کرے گا؟ لہٰذا اللہ کی توحید کا اہتمام نہ صرف عقیدے کا حصہ ہے بلکہ اخلاق اور معاملات کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی ہے اور آپ کے نوٹس میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن کا وعدہ ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دو باتیں ہیں، شرطیں اور دو وعدے ہیں۔ نمبر ایک، دو کام۔ پہلا کام الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ختم ہو گیا کام؟ نہیں۔ اور ایک کام کیا ہے اس کے بعد؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ یعنی کون ہے جس نے کچھ نہ کچھ غلطی نہ کی ہو؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے تو آدمی اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی سزا کا حقدار۔ تو ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ آپ نے کہا ویسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الم تسمعوا الى قول لقمان لابنہ، کیا تم نے سنا نہیں لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟
حضرت لقمان نبی نہیں تھے، وہ نیک انسان تھے جن کو اللہ نے حکمت دی تھی، وہ غلام تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی تم نے سنا نہیں؟ کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو آپ نے فرمایا ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایک چیز رہ جاتی ہے کامیاب ہونے کے لیے، اگر وہ نہ کریں تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان لانے کے بعد یہ امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس ایمان میں شرک مل جائے۔ آپ نے پاک پانی لیا اور وضو کے لیے آپ بیٹھے ہی تھے کہ آپ کے بچے نے اس میں پیشاب کر دیا، آپ کہہ سکتے میں لیا تھا تب تو پاک تھا، آپ اس سے وضو کر سکتے نہیں۔ اس میں اگر نجاست گر جائیں وہ پانی وضو کرنے لائق رہا نہیں۔ جب تک آپ وضو نہیں کرتے، آپ کا وضو نہیں ہو جاتا، تب تک کہ وہ پانی پاک رہنا ضروری ہے، چاہے آپ نے پاک پانی لیا ہو، لیکن اگر اس کے بعد نجاست گر جائیں ختم، اب وہ کام کا نہیں رہا۔ ایسے ہی اگر آپ کا ایمان ہے، آپ ایمان لے آئیں، لیکن اگر اس میں شرک مل جائے، شرک کی نجاست اس میں گر جائے، اب وہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو، شرک کو ملنے نہیں دیا، اولئک لہم الامن، دو وعدے ان کے لیے امن ہے، دنیا میں اللہ کے عذاب سے امن ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں ان کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ دنیا میں صراط مستقیم پر ہیں، آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی ان کو کی جائے گی، جہنم کی طرف نہیں، جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو یہ وعدے، دو وعدے، امن اور ہدایت، دو چیزیں جو اللہ نے بیان کی، کن کے لیے ہیں؟ جو لوگ ایمان لانے کے بعد شرک نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر شرک سے بچتا رہے۔